بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی تھی فہمیدہ یوسفی صاحبہ سے. فہمیدہ، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا نہیں ہے، اپنی تنخواہیں بھی لی جا رہی ہیں، پھر انقلاب کی بھی بات کی جا رہی ہے، گرینڈ ڈائلاگ میں ابھی تک ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ بیٹھیں گے، تو ملک کس نہج پہ ہے اور کہاں یہ حالات سیاستدان لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کیا کہتے ہیں، سیاستدانوں کو تو خیر میں کیا بولوں، آپ اس کو اس طرح سے کر لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اب باقی جماعتوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک ماس پاپولیرٹی ہے، ایک اس کا ایک جس طرح سے ان کو جب گھر بھیجا گیا ہے اس کی بھی ایک غم غصہ لوگوں میں ہے، پھر ان کا سوشل میڈیا اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بات یہ بھی ہوگی ساتھ میں کہ یہ ایک میچورٹی کا، میں اس کو اپریشیٹ کروں گی زرداری صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ کیا ہے، اور کوئی نہیں سوچ سکتا تھا یہ، چاہے ہم ایم کیو ایم پہ کتنی تنقید کر لیں، پیپلز پارٹی پہ کتنی تنقید کر لیں، لیکن یہ سندھ کے لیے، کراچی کے لیے بہت خوش آئند ہے کہ یہ دونوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ایک ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے اور ایک ساتھ بیٹھ کے کریں گے، کیونکہ کراچی کو ان کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں اور جب وہاں پر اگر ہم جائیں اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر گرینڈ ڈائیلاگ ہوتا ہے اور وہاں پر، کیونکہ آپ کے جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے سنا، اس میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ خود سے 2/3 میجورٹی لینے کے قابل نہیں ہوگی. اچھا، اس پہ ہی بات کریں گے فہمیدہ. مجھے ایک ہمیں چونکہ پروگرام کی دوسرے چنک کی طرف بھی جانا ہے، یہ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ کی ایک ذاتی خواہش بھی لگتی ہے سارے سلسلے میں، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ 3 دفعہ کوشش بھی ہو چکی ہے اس حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے گرفتاری عمل میں آئے گی نہیں آئے گی؟ کیونکہ 25 جون کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ ان کی سیکیورٹی پہ معمول لوگ ہی ان کو گرفتار کریں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا؟ نہیں دیکھیں، اگر اس طرح کی کوئی اور کی جائے گی حکومت کی طرف سے، تو یہ حکومت ویسے بھی بہت نازک اس پہ کھڑی ہوئی ہے اور ایک ووٹ پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے، اور جس کی بالکل بھی یہ فیاض صاحب نے فائنلی کوئی اچھی بات بھی کی ہے، اور وہ یہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بالکل پاپولر نہیں ہے اس وقت عوام میں، جس طرح کے فیصلے کسی اور کے فیصلے انہوں نے اپنے اوپر لے کر کیے ہیں. تو اگر اس طرح کے مزید فیصلے کیے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ مزید معاملات کو خراب کرنے اور بگاڑنے کی طرف ہی معاملہ جائے گا. معاملات کو دیکھیں، میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے بہت سارے دھرنے اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اس پہ بھی ہمارا یہ ڈسکشن ہمیشہ سے ہوا ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، اور میں اب بھی یہی بات کہہ رہی ہوں کہ نیگوسیشن کی ٹیبل پر آپ کو آنا ہی پڑے گا، ان کو لانا پڑے گا. اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو کسی تھرڈ پارٹی کو بلانا پڑے گا. جو بھی آپ کو کرنا پڑے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، آپ کو ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا. گرفتاریاں کرنے سے، ہاؤس اریسٹ کر لینے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ معاملات they lead to very very dangerous situation. چلے جی، تو فیاض قائم خانی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فیاض قائم خانی صاحب، 25 جون کی تاریخ دی جا رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ 25 تاریخ کو ان کی سیکیورٹی کا عملہ جو ہے انہی کو گرفتار کر لے گا، اور 3 دفعہ اس کی کوشش بھی کی جا چکی ہے. اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب کی طرف سے اجازت بھی مل چکی تھی ہاؤس اریسٹ کی، کہ فون لے لیا جائے گا ان سے اور ہاؤس اریسٹ کیا جائے گا. لگتا ہے آپ کو کہ ایسا نہیں، ایسا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ اپنی بات کی تردید بھی کر دی ہے. انہوں نے کہا 25 تک ان کی بیل ہے، اگر ان کی ضمانت نہیں رہے گی تو گرفتاری ہوگی. ایک سمپل سی بات ہے، یہ جو قانون ہے. ان کی دلی خواہش بھی تو ہے. نہیں، دلی خواہشوں کو پتہ نہیں کس کی کیا ہے، دلی خواہشوں کو چھوڑیں، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے گرفتاری کے حوالے سے. سچ کوئی ایسی بات بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جی میں نے اس حوالے سے بات کی کہ 25 جون تک جو ہے ان کی ضمانت ہے، اگر وہ ضمانت نہیں کروائیں گے تو ہم گرفتار کر دیں گے. یہ قانون ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ضمانت کروا لیں گے اپنی. اچھا، یہ فہمیدہ بھی بات کر رہی تھی جماعتوں کے پاپولر ہونے کی، اور آپ نے بھی کہا کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ، آپ کو نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ کو، خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھیجنے میں، گھر بھیجنے میں ایم کیو ایم کا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے؟ آپ کی پاپولرٹی پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ کراچی کی عوام نے کوئی آپ سے سوال آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہوا ہوگا
کہ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ ایک گورنمنٹ چل رہی تھی، آپ نے جو ہے اگینسٹ آپ گئے ہیں، اور اس سے آپ کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیں ثنا، بات یہ ہے کہ اس جو سیاسی بحران کھڑا ہوا تھا اس میں ایم کیو ایم نے بڑا کلیئر کھیلا ہے، بالکل صاف ستھرا گیم کھیلا ہے۔ ایم کیو ایم نے 2 ایگریمنٹ بنائے، ایک ایگریمنٹ اٹھا کے رکھ دیا گورنمنٹ کے ساتھ، ایک ایگریمنٹ اٹھا کے رکھ دیا اپوزیشن کے سامنے۔ سمپل سی بات ہے، جو ہمارے مطالبات پہ راضی ہے ہم اس کے ساتھ شامل ہیں۔ سر وہ مطالبات جو فہمیدہ صاحبہ کہہ رہی نہیں میں بتاؤں آپ کو، نہیں وہ مطالبات نہیں ہے، مطالبات پبلک ہوا ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے، نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پہ چلے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اتمام حجت پوری کی ہے، 4.25 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ 13 نکاتی ہمارا معاہدے کے اندر کسی ایک نکات کے اوپر 100% عمل نہیں کیا گیا، ایک ماں سوائے ایک مردم شماری کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی تک عملی طور پہ ہوئی نہیں ہے۔ مردم شماری کے لیے پیسہ رکھا گیا تھا، لیکن مردم شماری کے لیے جو لوازمات پورے کرنے ہوتے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ ہمارا جو ہم نے جو ہے عمران تحریک انصاف کے ساتھ بالکل ایک سمپل سی بات پہ ہمارا اختلاف تھا کہ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، پیکیجز کی بات کر لیں، کسی شہری سندھ کے اندر 4.25 سال میں کوئی ایک ترقیاتی پیکیج بتا دیں ہمیں، نہیں ہے۔ 4.25 سال میں شہری سندھ میں عمران خان کا دورہ بتا دیں آپ۔ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا خان صاحب کی حکومت وہ واحد حکومت نہیں تھی جنہوں نے آپ کی پیٹھ پہ چھرا نہ گھونپا ہو ایم کیو ایم کی؟ باقی جتنی گورنمنٹس آئیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی انات نہیں نکالی تھی، آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھی یہ گورنمنٹ۔ دیکھیں ثنا، بات یہ ہے، اگر میں اس ایک اور رخ دکھاتا ہوں آپ کو، ایم کیو ایم کی 35 سالہ تاریخ میں جب بھی ایم کیو ایم پہ جبر کیا گیا ہے اور جب بھی ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، عوام نے اس کو منفی لیا ہے، عوام نے ایم کیو ایم کا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4.25 سال میں ہمیں بہت نقصانات ہوئے ہیں، ہمیں تنظیمی نقصانات ہوئے ہیں، ہمیں سیاسی یہی کہہ نقصانات رہی ہوں ہوئے کہ ہیں۔ اس وقت عوام آپ کا ساتھ دے گی؟ آپ نے جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑا ہے، ہم نے آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ آج بھی ہے؟ بالکل دے گی۔ ہمارے ہاں ایک فیصلہ کرنے کا طریقہ کار رائج ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی شخص اتنی اتھارٹی نہیں رکھتا ہے ایم کیو ایم کے اندر کہ اکیلا جا کے کوئی فیصلہ کر لے۔ ہماری فیصلے کی بنیاد جو ہے، جس کو بیسک پلیٹ فارم کہتے ہیں، وہ ہمارے کارکنان ہیں۔ ہم اپنے کارکنان کو 2 دفعہ جمع کر چکے ہیں اس کے اوپر، ہم نے اجتماع کیا سر کارکنان نفی کا۔ آئی تھی کارکنان کی طرف سے؟ جی نفی آئی تھی کارکنان کی طرف سے؟ ہمارے تمام کارکنان اس بات پہ ایگری ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ 4.25 سال کے اندر تحریک انصاف نے ہمارے معاہدے پہ کہیں عمل نہیں کیا، ہمارے کارکنان اس بات پہ ایگری ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے کب آپ کی تاریخ، چلیں 35 سال کی تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں، کب سندھ گورنمنٹ نے آپ کا ساتھ دے دیا اور کون سے معاہدوں پہ عمل کر دیا جو آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بات امید کی نہیں ہے۔ دیکھیں ثنا، ایک سمپل سی بات ہے، اگر ہم نے تحریک انصاف سے اپنا معاہدہ ختم کیا تو 2 جماعتیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، ہم نے دونوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے۔ تیسرا راستہ کوئی ہمیں بتائے۔ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا، بالکل دیا، نون لیگ نے دھوکہ دیا، بالکل دیا، ہم خود اس کو مانتے ہیں، لیکن سیاسی عمل کو چلانے کے لیے، عوامی مسائل کے حل کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ تحریک انصاف سے ہم نے ایگریمنٹ ختم کیا، اب 2 جماعتیں رہ گئی ہیں جن کی حکومتیں ہیں، سندھ کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی، چوتھی کوئی جماعت بتائے جن کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ ہمارا حجم اتنا بڑا تو نہیں ہے نا کہ ہم اکیلے آ کے حکومت کر لیں گے، ہمیں بھی کسی الائنس میں حکومت کی الائنس میں شامل ہونا پڑے گا۔ الائنس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے، میں آپ سے وہی بات پوچھ رہی ہوں، کیا آپ کا ووٹ بینک ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ ہمارا ووٹ بینک اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، جو معاہدے کیے ہیں، وہ ہم نے اپنے ایک عوام کے در پہ پہنچائے، ہم نے پبلک تو کیا۔ سر پھر یہ جو کراچی میں جلسہ ہوتا ہے اس میں آپ کے جلسے دیکھ لیں اور تحریک انصاف کے جلسے دیکھ لیں، ایون یہ کہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے صرف خواتین کا جلسہ کیا، وہ بھی ایک ہیوج کراؤڈ تھا اس کے اندر، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کا کراؤڈ کہاں ہے؟ یہ کیسے لوگ آ جاتے ہیں باہر؟ جہاں تک پی ایس پی کی آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں، تو پی ایس پی کا کوئی جلسہ کراؤڈ نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے بڑا جلسہ نہ ماضی میں کسی نے کیا ہے نہ آئندہ کوئی کرے گا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کی نہیں کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، تحریک انصاف آج بھی وجوہات لے آئیں گے واپس جس کی وجہ سے وہ جلسے دیکھیں، آج بھی اگر ایم کیو ایم کسی جلسے کا اعلان کرے گی، کسی بھی ریلی کا اعلان کرے گی، تو شہر میں ایم کیو ایم سے بڑا جلسہ اور ریلی کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ سر پھر جہاں تک امید لگ سکتی ہے اچھا، تحریک انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں، عمران خان نے 2 دفعہ کال دے دی ہے، عمران خان نے 2 دفعہ کال دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ابھی دی ہے پچھلے لاسٹ فرائیڈے کو کہ مہنگائی کے اوپر احتجاج کریں، کہیں پہ بھی 200 آدمی جمع نہیں ہوئے،
سب سے بڑا اجتماع پریس کلب پہ تھا. لاہور میں کوئی ایک آدمی جمع, چلو لاہور کی ہم بات نہیں کرتے, ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, شہری سندھ کی بات کرتے ہیں. کراچی میں کچھ لوگ پریس کلب پہ ضرور جمع ہوئے, باقی پورے سندھ کے اندر کہیں تحریک انصاف کا کوئی بھی احتجاج نہیں ہوا. یہ ہے تحریک انصاف. ٹھیک ہے, اب آ جائیں بات دوسری جماعتوں کی. پی ایس پی کا ایم کیو ایم کا پی ایس پی کا کوئی موازنہ نہیں ہے کسی صورت میں بھی. سر وہ کہہ رہے ہیں ہر ڈبے سے ڈولفن نکلے گی. جی ڈولفن بالکل ڈبے سے نکل جائے گی, مری ہوئی نکلے گی, زندہ نہیں نکلے گی. ڈولفن دیکھیں سر بڑے کانفیڈنس ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ڈبے سے ڈولفن نکلے گی. اور ابھی NA 240 کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پی ایس پی بڑی پر امید ہے. دیکھیں جی, اگر ڈبوں کے اندر پانی ہوا تو پھر ڈولفن زندہ رہے گی. اگر پانی ڈبوں میں نہیں ہوا تو ڈولفن سر آپ کیسے کا رہے یہ گی؟ الزام لگ رہا ہے کہ چونکہ سندھ گورنمنٹ ابھی PTI کا خاتمہ کراچی سے کرنا چاہ رہی ہے, اس لیے پیپلز پارٹی, اس لیے آپ کو خاص طور پہ ایک لاڈلے بچے کی طرح سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارا اسٹیک ہے, شہری سندھ کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم ہے. سر پیپلز اب آپ نے پارٹی کی سپورٹ رہے گی. جب ضمنی الیکشن کی بات کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, لانڈی کا جو ضمنی الیکشن ہے NA 240 کا, اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہے. چلے پی ایس پی کبھی حکومت میں نہیں رہی, ٹھیک ہے, پی ایس پی ویسے بھی ہمارے نزدیک کوئی اتنی اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے. سر آپ کے لیے نہیں ہے, ہم نے ثابت کیا ہے پچھلے جنرل سر وہ کہہ رہے ہیں 10,000 ایکٹیو ورکر ہیں ان کے پاس, وہ یہ کہہ رہے تھے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ان کے پی ایس پی بنیادی طور پہ ایک پریس کانفرنس پارٹی ہے. اچھا, وہ صرف پریس کانفرنس کرتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. انہوں نے, ان کے چیئرمین نے بھی 2 دفعہ الیکشن لڑ کے دیکھ لیا ہے. جو چیئرمین ہیں ان کے, وہ بھی 2 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں. ضمنی بلدیہ میں دیکھ چکے ہیں وہ. اور پورے 2018 کے اندر ان کو 90,000 ووٹ پورے کراچی سے نہیں ملے تھے. اور جہاں تک NA 240 کا تعلق ہے, میں آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. سنا NA 240 کے اندر جو لانڈی کرنگی کا حلقہ ہے, اس میں جو آج یہ شکل نظر آ رہی ہے لانڈی کرنگی کی, یہ ایم کیو ایم کی بدولت ہے. ایم کیو ایم نے جتنا لانڈی اور کرنگی کے اندر کام کیا ہے, یہ جو آج جہاں جو چیز بھی نظر آ رہی ہے, یہ ساری ایم کیو ایم کی ہوئی ہے. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے نا, میڈیکل کالج تک ایم کیو ایم کا بنایا ہوا ہے, ہاسپٹل سارے ایم کیو ایم نے بنائے ہوئے ہیں, سیوک سینٹر ایم کیو ایم نے بنایا ہوا ہے, 100 سے اوپر اسکول اپ گریڈ ایم کیو ایم نے کیے ہوئے ہیں, 12 کے قریب انہوں نے کالجز بنائے, پارکس بنائے. یہ جو ڈبل روڈ کرنگی کی پوری نظر آ رہی ہے, یہ ایم کیو ایم نے بنائی ہے. سارا سیوریج سسٹم ایم کیو ایم نے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں مصطفیٰ کمال ایم سی ایچ, میم مصطفیٰ کمال کہاں سے آ گئے؟ ایم سی ایچ سینٹر, مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر ہیں, وہ سارے ایم کیو ایم نے بنائے ہوئے ہیں. ایون یہ کہ جہاں تک جو جتنے بھی پارکس اور کرنگی کے اندر, لانڈی کے اندر جتنے پبلک پارکس نظر آ رہے ہیں, یہ سب ایم کیو ایم نے بنائے ہوئے ہیں. جتنا بھی روڈ اینڈ اسٹریٹ اور اسٹریٹ لائٹس ہیں, یہ سب ایم کیو ایم نے بنایا ہوا ہے. کرنگی کا میں بتاؤں, آپ سنیں گے نا, ارے یہ آپ, میں آپ کو 30 سال کی پوری بات بتا رہا ہوں نا. نہیں, اور دوسری بتا رہا ہوں میں آپ کو, دوسری میں آپ کو بتاؤں کیا کیا تھا سر. ہاں جی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو ہمارے اقبال بھائی مرحوم جو یہاں سے MNA تھے, پورے 3 سال کے اندر جتنا کام اقبال بھائی کے دور میں ہوا ہے, جو ان کی اسکیم سے مخلص آدمی بھی تھے, انہوں نے کام بھی کروایا ہے, عوام کے اندر رہ کے انہوں نے کام کروایا ہے. تو اس لیے اس ضمنی الیکشن میں ایم کیو ایم کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہے. PTI 4 سال رہی ہے, PTI نے لانڈی کرنگی میں کیا کیا ہے؟ کوئی کام نہیں کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے ہے, پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا ہوا ہے. TLP کی بات کرتے ہیں, جو الیکشن میں پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں, TLP کے پاس ایک صرف مذہبی کارڈ ہے, صرف مذہبی کارڈ, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ایک MP یہاں پہ سندھ اسمبلی کے اندر ہے, 4 سال ہو گئے, اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے. مذہبی کارڈ پہ بھی TLP کو سپورٹ ملتی ہے, لیکن مذہب پہ سپورٹ ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے پاس, عوامی پروگرام کوئی بھی نہیں ہے. ان کا ایک ہی نعرہ ہے بس, یہ مذہب کے اوپر نعرہ ہے. ان کا ایک ممبر صوبائی اسمبلی ہے, ٹھیک ہے, اس نے پورے 4 سال کے اندر ایک لفظ اسمبلی کے اندر نہیں بولا ہے. کبھی کوئی کسی چیز پہ, عوامی مسائل کے اوپر کبھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کسی چیز پہ. بات یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کے اندر کسی صورت میں کوئی موازنہ نہیں ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور انشاءاللہ ایم کیو ایم بڑے نمبر سے یہ جیتے گی. اور جہاں تک PSP کی بات ہے, PSP تو بس کیا بتاؤں کہ اس مہاجر قوم کے پیٹ پہ چھرا گھونپنے والی ہے, اور کوئی کام PSP نے نہیں کیا. کبھی کسی کے پیٹ پہ چھرا نہیں, ہم نے نہیں گھوما, نہیں گھوپا. ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں. اچھا, ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں, اور قوم ہمارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں, 12 قوم نے دکھا دیا ہے. PSP 2018 کے الیکشن میں آئی تھی, نظر آ گیا اسے, ٹھیک ہے, جیسے بھی الیکشن تھے, جو بھی نتائج جیسے بھی بنے. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے بڑی شہری سندھ کی کوئی جماعت نہیں ہے. چلیں فہمیدہ سے پوچھ لیتے ہیں. فہمیدہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں
اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی سپورٹ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس لیے کیونکہ یہاں سے پی ٹی آئی کا صفایا کرنا ہے. کیا سمجھتی ہیں, کیا ایسا ہی ہے یا واقعی ایم کیو ایم کی سیٹ جو ہے وہ پکی ہوتی ہے, اس کا اسٹیک ہے, تو یہ ساری قیاس آرائیاں ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں خیر دیکھیں, جو یہ بات کر رہے تھے ایک ایم کیو ایم کی, تو اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم ہی نمائندہ جماعت ہے, تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ڈائنامکس بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں. اب صرف ایم کیو ایم نہیں رہی ہے, ایم کیو ایم. تو جماعت جی اسلامی جی جی بول رہے جی ہیں آپ؟ جب آپ بولو گے تو میں بہت صبر اور تحمل سے سنتی رہی. اگر اب میں بولوں گی تو میں چاہوں گی کہ آپ انٹرپٹ نہ کریں, ورنہ پھر میں نہیں, اگر میں نے دیکھیں آپ کی بات بہت صبر تحمل سے سنی, ایک لقمہ نہیں دیا, اور جبکہ میں چاہتی تو بہت جگہ پہ لقمہ دے سکتی تھی. تو میں چاہوں گی کہ آپ میری بات اگر صبر تحمل سے سنتے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں خاموش رہتی ہوں, آپ بول لیں. جی فہمیدہ بولے. بہت شکریہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک نہیں ہے, اور ایک اور جماعت جس کو رول آؤٹ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے وہ جماعت اسلامی بھی ہے. ٹھیک ہے, شاید جو لوکل باڈی الیکشنز میں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو. اور رہ گئی یہ بات کہ جو ہے وہ ایم کیو ایم نے یہ کیا, ایم کیو ایم نے وہ کیا, تو ایم کیو ایم نے جو کچھ کیا ہے تو ایم کیو ایم نے وہ اختیار اور اقتدار کے ساتھ ہی کیا ہے, اور دوسری طرف ایم کیو ایم انہی لوگوں کے ساتھ یہ رونا کرتی ہے کہ انہیں اختیار اور اقتدار نہیں کیا. 4.25 سال کے بعد اچانک ایک دن ایم کیو ایم اٹھی اور ایم کیو ایم کو یاد آیا کہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے ان کے ساتھ بہت برا کیا, بہت ظلم کیے, اور اچانک سے ان کو یاد آیا کیونکہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, تو اب ہمیں جو ہے ہمارا وقت آ گیا, اب ہم جو ہے وہ جا کر دوسری جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ جو ہے یہی معاملات, یہی بات وہ 1 سال کے بعد بھی رکھ سکتے تھے تحریک انصاف کے سامنے, 2 سال کے بعد بھی رکھ سکتے تھے. فیڈرل لا منسٹر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے تھے, اگر جو ہے میں غلط نہیں ہوں, اور اگر آپ کو ابھی یاد ہو, یہ کچھ زیادہ سالوں پہلے کی بات نہیں ہے, یہ مہینوں پہلے کی بات ہے. تو یہ باتیں رہنے دیں کہ کہاں سے کس کی کال آتی ہے اور کہاں سے کیا ہوتا ہے جو ایم کیو ایم نے کیا, اور ایم کیو ایم کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور اس وقت بھی ایم کیو ایم کے پاس, میں آپ کو بتاؤں لٹرلی ایم کیو ایم کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ان کو اپنی بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے میں بھی دیکھتی ہوں کہ کس حد تک یہ منوا پائیں گے اور کون کون سی باتیں منوا پائیں گے. ایڈمنسٹریٹر کراچی تک یہ چلے جائیں گے, گورنر تک چلے جائیں گے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ اپنی کیا بات منوا سکیں گے یہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے, اور الیکشنز بھی بتائیں گے کہ کیا ہوگا. کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو صورتحال بن کر سامنے آئے گی, ابھی آپ لوکل باڈی الیکشنز میں بھی دیکھیے گا, اور اس کے بعد جو الیکشنز ہوں گے اس میں بھی دیکھیے گا. اور رہ گئی بات کہ ایم کیو ایم صرف کراؤڈ پولر ہے, تو ایسا نہیں ہے. اس شہر نے بہت بڑے بڑے جلسے دیکھے, پیپلز پارٹی کے بہت بڑے بڑے جلسے دیکھے, بے نظیر بھٹو کا بہت بڑا جلسہ کسی شہر میں دیکھا. فہمیدہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد آپ کی طرف سے ہی ہم آئیں گے, ایک بریک پہ چلتے ہیں.